بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي؟ علي ندر إن كلمته فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، ففعل، فأرسل إليها ب10 رقاب فاعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. درس حدیث میں یہ ایک حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلچسپ ایک قصہ یہاں پیش کیا گیا. اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ عبرت کا سامان. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن زبیر جو عظیم ہستیاں ہیں، ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا تھا، آپس میں تعلق کیا تھا، ناتا کیا تھا. ان دونوں میں آپس میں خالہ اور بھانجے کا تعلق تھا. اماں عائشہ خالہ ہوتی تھی، عبداللہ ابن زبیر ان کے بھانجے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی 2 بیٹیاں، ایک تو اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری بیٹی تھی حضرت اسماء. حضرت اسماء بڑی تھی، حضرت اماں عائشہ بات کی تھی. جی اب ظاہری بات ہے کہ 2 بہنوں کی اولاد آپس کے اندر، 2 بہنوں کی جو اولاد ہوتی ہے تو وہ دوسری بہن کے لیے اس بہن کی اولاد وہ بھانجے ہوں. تو حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہو گئے بھانجے حضرت عائشہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی بھانجے ہوئے، اس لیے کہ جب اماں جی کے بھانجے تو نبی جی کے بھی بھانجے ہوئے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک دوسری رشتہ داری بھی تھی، اور وہ دوسری رشتہ داری یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پھوپھیرے بھائی کے بیٹے، اور بھائی کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بھتیجا ہوتا ہے نا، تو گویا کہ دوسرے اعتبار سے یہ بھتیجے بھی ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی جن کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صفیہ کے بیٹے تھے حضرت زبیر، اور حضرت زبیر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. تو زبیر کیا ہوئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے ہوئے. جب وہ پھوپھی کے بیٹے ہوئے تو یہ پھوپھیرے جو ہے بھائی کے بیٹے ہوئے. بھائی کا بیٹا ہوتا ہے بھتیجا، لہذا یہ بھتیجے. 2 رشتہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ لگی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر دونوں بڑے مقام کے تھے. اماں جی کا تو پوچھنا کیا، اماں جی تو تمام جتنی بھی ازواج تھی حضرت خدیجہ کو چھوڑ کر باقی تمام ازواج میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چہیتی تھی. اس لیے ایک جگہ پر ایک صاحب نے کوئی کتاب لکھی اماں عائشہ کے ٹاپک پر، تو اس پر جو عنوان ڈالا
حبیبۃ حبیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مبرأۃ من السماء، حبیبۃ حبیب الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حبیبۃ حبیب اللہ، حبیبۃ حبیب اللہ مبرأۃ من السماء، اللہ کے محبوب کی محبوبہ جن کی براعت کہ یہ بالکل پاک ہے، ان پر الزام غلط ہے، جن کی پاکی کی خبر آسمان سے اتاری ہے۔ قرآن مجید میں 11 آیات اتاری اما عائشہ کے بارے میں، اما عائشہ کے بارے میں 11 آیات اتاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت چاہیے تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے ایک مرتبہ کہا، حضرت عمر کی بیٹی بھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی، کیا نام تھا ان کا؟ نام تھا حضرت حفصہ۔ تو حضرت حفصہ سے کہا ایک خاص مسئلے میں کہ بیٹی دیکھ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھنا ہے، یا عائشہ کی لائن پہ مت چلنا۔ عائشہ کی لائن، عائشہ تو نبی جی کی بہت چہیتی ہے، بہت چہیتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو زیادہ چہیتی ہو وہ نخرے کرے تو آدمی برداشت کر لے، اور دوسرا جو اتنا محبوب نہ ہو وہ نخرے کرے تو آدمی کو برداشت نہیں۔ تو کہیں یہ سمجھے کہ یہ عائشہ اس طرح کے نخرے کرتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام برداشت کر لیتے ہیں، میں بھی ایسے نخرے کرنے لگوں؟ ارے نبی جی کو ان کے نخرے تو اچھے لگے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چہیتی ہے، تم اس درجے میں نہیں ہو۔ یہ لکھا ہوا ہی اوضع منک عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کی عبارت ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ میں تجھ سے زیادہ نبی جی کو وہ چہیتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے کچھ سفر میں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوار میں سے کچھ سفر میں دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے سفر کے اندر باوجود یہ کہ دوسری اہلیہ محترمہ بھی ہے، ان کے ساتھ لمبا عرصہ باتیں کرنے لگے۔ بخاری شریفی میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سفر جاری تھا، صحابہ کرام تھے، اس زمانے میں سفر اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو بھی اونٹنی ہوتی تھی وہ لائن سر ہوتی تھی، لائن سر، ایک لائن، ہر اونٹنی کو اگلی والی اونٹنی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ سفر جاری تو یہ ساری قطار چلتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب سفر رات کا ہوتا تھا تو وہ جو راستہ ہوتا تھا، راستے کے دونوں کنارے پر قطار چلتی تھی، یہ ادھر کو اونٹوں کی ایک لائن، ادھر اونٹ کی ایک لائن، اس طرح سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اونٹنی پر۔ اب ہوا ایسا کہ حضرت حفصہ بھی سفر میں تھی اور حضرت اما عائشہ بھی سفر میں تھی، رات کا وقت تھا، رات کے وقت کے اندر سفر فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے سفر کی برکت یہ ہوتی ہے، لمبی مسافت کو اللہ پاک شارٹ کر دیتے، مختصر کر دیتے، مختصر کر دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کا سفر فرماتے تھے۔ رات کا سفر شروع ہوا، سفر میں اماں بھی ہے، اما عائشہ بھی ہے، حضرت حفصہ بھی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے اما عائشہ ان کی اونٹنی ایک لائن میں تھی اور حضرت اما حفصہ کی اونٹنی دوسری لائن میں تھی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو مرضی، جہاں جاوے جب بات کرے، سمجھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سفر شروع ہوا، اما عائشہ ادھر کو ہے، حفصہ ادھر کو ہے، جب سفر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا اونٹنی لائے، کہاں پہ لائے؟ اماں جی کے پاس لائے، اما عائشہ کے پاس، اور اما عائشہ کے پاس لا کر اماں جی کے ساتھ بات کرنے لگے۔ حضرت حفصہ تھوڑی دیر کے لیے تو ادھر ادھر جو ہے دھیان ہوتا ہے، سفر کے اندر آدمی دیکھتا ہے کیا پہاڑ، کیا درخت، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا ہے، تو حفصہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو اونٹنی کس کے ساتھ ہے؟ عائشہ کی اونٹنی کے ساتھ، اور نبی جی باتیں فرما رہے ہیں۔ دیکھتے ہی رہے، دیکھتے رہے، سمجھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو انہیں سے بات کر رہے۔ میرے آقا پر سفر کی حالت میں کوئی چیز واجب نہیں تھی، اس طرح کیا جو برابری رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ اب ہوا ایسا کہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ اترے، سمجھے، ایک جگہ پہ اترے
جب اترے تو حضرت حفصہ نے پلان بنایا کہ عائشہ کو تھوڑا سا سمجھے مغالطے میں ڈال دے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے جب وہاں پر قیام ہوا، اس کے بعد اگلی منزل جب طے کر لی تھی تو حضرت حفصہ نے عائشہ کو جو ہے پٹی پڑھائی. عائشہ دیکھ تو نے اس سائڈ کا تو بہت کچھ دیکھ لیا سفر میں، ہاں ادھر کا تو تو نے بہت دیکھ لیا، ادھر بھی بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، ہاں ادھر پہاڑ یعنی ارے بہت خوبصورت ہے. پٹی پڑھا دی. تو ایک کام کر، تو میری اونٹی پہ آ کے بیٹھ جا، تو میری اونٹی پہ بیٹھ جا، میں تیری اونٹی پر بیٹھ جاؤں. اس بولی کو یہی معلوم نہیں تھا کہ یہ حفصہ جو ہے کیا چالاکی کر رہی ہے، سمجھے. تو چالاکی حفصہ نے کر ڈالی، اماں حفصہ نے. اور عائشہ کو جب اگلا سفر شروع ہوا تو ان کی اونٹنی پہ سے جو ہے اپنی اونٹنی پہ نے وہ خود اماں جی کی اونٹنی پر. نبی جی کو اس کا علم نہیں. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو پورا لشکر سنبھالنا، نبی جی کو اس کا علم نہیں. اب ہوا ایسا کہ جب سفر شروع ہو چکا تو وہ جو اونٹنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کر کہ یہ اونٹنی میں کون بیٹھا ہے، عائشہ بیٹھی ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اونٹنی لے کر اس اونٹنی کے قریب پہنچے، باتوں میں مشغول ہو. دیکھا کہ یہاں تو حفصہ ہے، حفصہ ہے. اب تو یہ تو کر نہیں سکتے تھے، دل تو کسی کا دکھانا نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام باتیں کرتے رہے، کس کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ. ادھر اماں عائشہ بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ ادھر کو دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا، رہے میں تو پچھلے سفر میں نبی جی میرے ساتھ بات کرے، نبی جی کہاں ہے. وہ دیکھا ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام. ہاں یہ حفصہ نے چالاکی کی ہے میرے ساتھ، یہ حفصہ نے چالاکی کی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب پھر اس کے بعد کی منزل پہ جب اترے تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا پاؤں زمین پہ پچھاڑنا شروع کر دیا. غلطی تو اپنی تھی، اپنے پاؤں پہ خود ہی تو کلاڑی لگائی تھی، لہذا غلطی اپنی تھی تو کسی اور کو تو کوس نہیں سکتی تھی. پاؤں پچھاڑنے شروع کر دیے. ارے کوئی سانپ آوے نے، کوئی جو ہے بچھو آوے نے مجھے کاٹ دے، نہیں یہ کیا ہو گیا نا یہ اس طرح سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یار سواری تو تم نے بدلی تھی، ہم نے تھوڑی بدلوائی تھی. سمجھ رہے ہو نا. بہرحال یہیں سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کیسی بھوکی تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھوکیاں تھی. سمجھ رہے ہو نا، یہ جلس نہیں تھی، انہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک لگی تھی. کاش کہ مجھے اور آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا چسکا لگ جائے. سمجھے یہ چند لمحات باقی ہے، اس میں یہی مانگو اللہ سے، اللہ کچھ نہیں کر پائے، تیری اور محبوب کی محبت تو ہمیں عطا فرما. اس کے بغیر تو ہمارا رمضان بیکار ہے اگر نبی کی محبت، نبی دین رسول اللہ کی جو ہے اللہ کی محبت مجھے اور آپ کو نصیب نہ ہوئی. میں تو بتا رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ان کے ساتھ کیسا تعلق. حبیبۃ الرسول، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میرے آقا بھی بہت پیار کا معاملہ کرتے، بہت محبت کا معاملہ کرتے. روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ اماں جی اپنے ایام کے ساتھ، مہینے میں جو عورتوں کو کچھ ایام آتے تو وہ اپنے ایام کے ساتھ، جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ اپنے ایام کے ساتھ تھی. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانے میں ہڈی والا گوشت تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس زمانے کے اندر یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب عورت اس پوزیشن میں ہو تو ان کو اپنے ساتھ میں کھانے کے لیے بھی نہ بٹھاوے. ارے کھانے کے لیے بٹھانا تو دور کی بات، اپنے ساتھ کمرے میں رہنے بھی نہ دیوے. سمجھے قرآن مجید نے اسی پہ کٹ کیا کہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. ہاں اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ ہڈی والا گوشت اٹھایا اور اس کے بعد خود کھانے کے بجائے عائشہ کو پیش کیا. فرمایا عائشہ لو کھاؤ. وہ شرمانے لگی، فرمایا نہیں کھاؤ. سمجھے انہوں نے وہ ہڈی والا گوشت لیا، جہاں سے چیرا، جہاں سے کھینچا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت یہ لینے کے بعد پھر بعد میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لی اور اس کے بعد دیکھنے لگے کہ عائشہ نے اپنا منہ کہاں رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ رکھ کر گوشت کو نوچا. بات سمجھ میں آ رہی؟ گوشت کو نوچا. معاشرتی زندگی میں جو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کہتے ہیں جب صحیح نکاح ہوتا ہے نا تو میاں بیوی کے درمیان اللہ محبت مقدر فرما دیتے ہیں.
نہ دنیا کی داستانیں کچھ اور سمجھ میں آتی ہے، کچھ اور سمجھ میں آتی ہے۔ میاں بیوی کو کس طرح سے رہنا چاہیے، دیکھیے یہاں پر بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے۔ گوشت کے ساتھ تو ایسا معاملہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی کا پیالہ پیش کیا، عائشہ پی لو، اور جہاں سے عائشہ نے جب پی لیا اماں جی نے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ دیکھنے لگے کہ عائشہ نے کہاں سے پیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہیں سے پیا۔ یہ بھی زندگی سمجھنے جیسی ہے، معاشرتی زندگی بہت ضروری ہے۔ لمبی لمبی عبادتیں کر لے، تہجد پڑھ لے، ایک ایک 10 قرآن مجید تو نفل میں یہ کر لے، لیکن بیوی بچے کے ساتھ تیرا معاملہ سلوک نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے میں نے ابھی چند دن پہلے ایک جگہ پر پڑھا، اس کے اندر یہ کہ اگر کسی کو متبع سنت دیکھنا ہو تو یہ دیکھو اس کی معاشرتی زندگی کیسی، معاشرتی زندگی، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کس طرح سے رہے، اس میں صحیح تو سمجھو کہ یہ صحیح ہے، معاشرتی زندگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ زبردست تعلق تھا، اور حضرت عبداللہ ابن، یہ تو ان کا مقام بتلایا۔ ایک مرتبہ اماں جی کو کوئی کام سپرد کیا، اماں جی تو بہت خدمت کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ارے حجرے کا آپ لوگ وہاں پہ مدینہ پاک میں گئے ہوں گے تو وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ ادھر کو حجر مبارکہ ہے اور ادھر کو کیا ہے، ریاض الجنہ مسجد کا حصہ پڑتا ہے، جالی مبارک دیکھتے ہیں، ایک تو سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں ادھر کی جالی، لیکن حجر مبارکہ سے ادھر کی جالی ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا تصور کرو کہ اس جالی میں سے کوئی یوں کرتے ہوئے جو ہے اپنا سر بڑھا دے تو مسجد میں پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچ جائے گا۔ وہیں پر آپ لوگوں نے جو الگ الگ ستون پلر دیکھے ہوں گے، ان میں کا ایک پلر ہے، اس کا نام ہے اسطوانۃ السریر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں وہیں پر میرے آقا کا بستر بچھتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور جو اعتکاف کی حالت میں بھی خدمت بڑے عجیب انداز سے کرتی تھی۔ کیسے کرتی تھی؟ جب ان کے ایام ہوتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اس حالت میں تو مسجد میں آ نہیں سکتی وہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے تھے، اپنا سر مبارک اندر کو حجرے کی طرف بڑھا دیتے تھے، حجرے کی طرف اس طرح سے، خود تو اندر جا نہیں سکتے لیکن حجرے کی طرف بڑھا، اور ادھر اماں جی کیا کریے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یدنی رأسہ الیہا، اپنا سر ادھر کو بڑھا دیتے، اور ادھر کو یہ اللہ کے نبی، یہ جو ہے اللہ کی بندی ترجلہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بالوں کی صفائی کرتی تھی، کنگھی کیا کرتی ہے نا۔ کاش جو ہے ہماری زندگیوں میں اس طرح کی باتیں جو ہے ہمیشہ ہم محسوس کرتے رہے، تبھی جا کے محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت اماں جی کا تو یہ مقام، ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے کوئی کام کر دیا، میرے آقا خوش ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوشی میں دعا دے دی، اور یہ فرمایا اللہ عائشہ کے اگلے بھی، پچھلے بھی، نئے بھی، پرانے بھی، اندر کے بھی، جو چھوٹے بھی، دقہ و جلہ، چھوٹے بھی، ارے ایک دم بالکل معمولی سے بھی اور بڑے والے سب معاف فرما۔ تو اماں جی نے یہ جو دعا سنی تو چال بدل گئی، آدمی جب فارم میں آتا ہے نا بہت خوش ہو جاتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے ہاں یہ بہت فارم میں آ گیا ہے، بہت خوش ہے۔ اماں جی کی بھی چال بدل گئی، معمولی سا تو حجرہ تھا، آقا نے محسوس کر لیا عائشہ بہت خوش ہے، فرمایا سنو میں کیا ہی کو سنا رہا ہوں، اب سنو آگے، سمجھے نبی جی کو ہم سے کتنی محبت ہے اور ہم نے اپنے محبوب سے کتنی محبت کی، اس کا حساب لگا لیں۔ نماز ہماری کیسی، میں نماز کے سلسلے میں زیادہ ہے یہ کہتا نماز ہماری کیسی جا رہی ہے، رکوع سجدے کیسے ہو رہے ہیں، سمجھے۔ لکھا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب وہ جو دعا دی نا عجیب طریقے سے، اماں جی کا چال چلن اور جو ہے بات کرنے کا ٹون بدل گیا، اور عائشہ بہت خوش نظر آئے، بہت فارم میں ہے، تو کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے دعا جتنی زوردار دے دی، اگلے بھی، پچھلے بھی، اور جو ہے چھپے بھی نے اوپن والے، یہ سب معاف فرما، آپ نے دعا جیسی دے دی۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو اتنی دعا پہ خوش ہو گئی میری، سن میں اپنی امت کی ہر فرد کے لیے، میں اپنی امت کے ہر فرد کے لیے جو قیامت تک آنے والا ہے، میں اس طرح کی دعا روزانہ دیتا ہوں۔ کیسے آقا تھے، رحمت للعالمین ہے کہ نہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ اپنے لیے دعا، اس لیے میں بعض مرتبہ کہتا ہوں اپنا بیلنس تو نبی جی نے پہلے سے ڈال دیا ہے نا، دعا دے کے بیلنس جمع کر دیا کہ کھاتے میں میری امت کے کھاتے میں اللہ معاف فرما ہے نا۔ میں اپنی امت کے ہر فرد کو روزانہ اس دعا سے نوازتا ہوں، کیسے رحمت والے نبی تھے۔ اللہ ہمارے محبوب کو ہماری جانب سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اسی لیے درود پڑھو، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اے اللہ نبی جی جس لائق ہے شان ہمارے آقا کو ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تھا کل رات ہی مجھے تشکیل کرنی تھی کہ بھائی اس ماہ مبارک کی یہ آخری جمعہ ہے تو ہم لوگوں کو درود ابراہیم بڑی تعداد کے اندر بھیجنا چاہیے۔ کہاں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی جہاں سے آیا تو ماہ مبارک کی 3 جمعہ جو اللہ پاک نے عطا فرما، یہ 4تھی جمعہ ہے۔ ہاں، ہر جگہ پہ تشکیل کی کہ بھائی اپنی مسجد سے اپنے گاؤں سے آقا کی خدمت میں درود ابراہیم بڑی تعداد میں جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ جمعرات ہی سے جو ہم نے وہ اعلانات جو شروع کیے تو اللہ کا فضل و کرم کہ ماشاءاللہ ہر بستی کے اندر بڑی تعداد کے اندر، ایک بستی میں گئے تو 100 گھر تھے، انہوں نے کہہ دیا ہمارے ہر گھر سے درود ابراہیم 1000 مرتبہ جائے گا۔ گھر کے سارے ممبر چاہے 3 ہو 4 ہو 5 ہو سب ڈیوائڈ سب تقسیم کر لیں گے، 1000 درود ابراہیم نبی جی کی خدمت میں پہنچنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ پہنچے تو الحمدللہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے ہماری بستی کے 250 مکان ہیں، 2.5 لاکھ درود پاک درود ابراہیم پہنچیں گے۔ بعد میں رپورٹ پہنچی مولانا 2.5 لاکھ تو بالکل پکے ہیں، اس کے علاوہ بھی پوری رات ہماری عورتیں جاگ کر درود ابراہیم کے اندر مشغول رہی ماشاءاللہ۔ اور آخر میں جب ایک جگہ پہنچا تو انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ ہمارے یہاں 400 ہے تو 4 لاکھ درود ابراہیم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ۔ میرے بھائیو ہم بھی کچھ طے کریں، سمجھے، مرد مل کے عورتوں کو بتلا دیں، لیکن جتنے مرد بیٹھے ہوئے وہ سب طے کریں اپنے اپنے اعتبار سے کہ ہم بڑی مقدار کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں۔ آج جمعرات ہے، جیسے ہی افطار کر لیں گے تو افطار کے بعد کیا شروع ہو جائے گا؟ جمعہ کا دن شروع ہوگا، ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ، اس کے اندر ایسے نبی جنہوں نے میرے تمہارے لیے معلوم نہیں کیا کیا کیا، سمجھے، اس نبی کی خدمت میں مجھے اور آپ کو کیا پہنچانا چاہیے؟ درود ابراہیم۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ ہم بڑی تعداد میں، اور اس کی فکر کریں، سمجھے، دوست و احباب کو بھی بتلائیں بھائی نبی جی کے احسان ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بہرحال تو ایک طرف حضرت اما عائشہ، دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عبداللہ ابن زبیر جس کے متعلق میں نے کہہ دیا کہ نبی جی کے ساتھ 2 رشتہ داری، ایک تو نبی جی کے بھانجے تھے اور دوسرے نبی جی کے بھتیجے تھے۔ میں نے پوری تفصیل سنا دی۔ تو اب یہ عبداللہ ابن زبیر، ان کے متعلق بھی 2 باتیں سن لو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھوٹی سی عمر میں ایک ایسی دعا دے دی اور یہ کہہ دیا تو جہنم میں نہیں جائے گا، سمجھے، تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پچھنا لگایا۔ اچھا ان کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ ہجرت کے موقع پر پیدا ہوئے ہی۔ تو مدینہ منورہ میں میرے آقا کا قیام کتنے سال رہا؟ بولو 10 سال۔ تو میرے آقا کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی؟ 10 سال کی۔ اب یہ جو قصہ سنا رہا ہوں وہی 10 سال میں سے کسی سال میں، اس سلسلے میں کوئی تعین نہیں ہے۔ مان لو 9 سال 10 سال، ارے 10 سال کا بچہ بھی تو کوئی بہت بڑا تو نہیں سمجھا جاتا، چھوٹا سا بچہ سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ 10 سال کی ان کی عمر تھی یا 9 سال کی یا اس سے پہلے کی عمر، ایک مرتبہ بڑا عجیب سا انہوں نے کام کر ڈالا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پچھنا لگوایا۔ پچھنا تو جانتے ہیں، خراب خون، ہاں ماشاءاللہ ہم لوگ جاتے ہیں حجامہ جسے کہتے ہیں حجامہ، اس کے اندر خراب خون نکلتا ہے، تو پچھنا لگایا۔ اب وہ جب پچھنا لگایا تو اس کو رکھا جو ایک سائڈ پہ رکھا، اور آقا نے انتظار کیا کہ کوئی آوے تو اس کو کہہ دو بھائی اسے ڈالا ہو۔ اتنے میں جو آئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر آ گئے، اس لیے کہ اماں جی تو ان کی کیا لگے؟ خالہ لگے، تو خالہ کے مکان پہ پہنچ گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ جاؤ یہ پچھنا جو ہے یہ خون ہے اس کو ڈال کے آؤ، لیکن دیکھنا ایسی جگہ ڈالنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، فی اخفا مکان،
نظر نہ پڑے ایسی جگہ پہ ڈالنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول دیکھو، 10 سال کا بچہ نے عشق رسول کا حال تو دیکھو۔ فرمایا اللہ کے رسول صاحب بہت اچھا، بچنے میں تو سب خرابج خون نکلتا ہے، ہاں جو گڑبڑ ہوتا ہے، بچنا بہت جو ہے برکت والی چیز ہے، نفع والی چیز ہے۔ ایک روایت میں کہ معراج پہ تشریف لے گئے تو فرشتے کہنے لگے کہ امت کو پچھنا لگانے کا حکم دینا، ہاں یہ ابن ماجہ کی روایت، امت کو کہنا کہ پچھنا لگائیں، ہاں یہ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود۔ بہرحال تو وہ خراب خون لے کے گئے تو صحیح، سعادت مند انسان ہے، ارے بھائی نسبت کس کی؟ اللہ کے رسول کی، اس کو میں زمین پہ ڈالوں، اس کو زمین پہ ڈالوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں انہوں نے اٹھا کے گڑگڑا دیا، ہاں پی لیا سارا کا سارا، 10 سال کا بچہ، کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی، محبت رسول ہے، عشق رسول، یہی مسئلہ بھی یاد رکھے۔ میرا تمہارا خون نے، لعاب نے، یہ سب، یہ تو اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے، یہ حرام ناپاک سمجھا جاتا ہے یہ خون، ہاں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ساری چیزیں پاک ہے، علماء نے اس کو ثابت کیا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مستقل اس ٹاپک کے اوپر بحث کی، فضلات رسول بالکل پاک، نبی جی کی یہ ساری چیزیں بالکل پاک، انہوں نے جو ہے کیا سوجی کے اٹھا کے سب پی گئے، اور پھر ادھر سے آئے، نبی جی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ کر کے آئے۔ میرے آقا نے پوچھا ارے عبداللہ ڈالا ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کہاں؟ جو آپ نے فرمایا تھا ایک دم پوشیدہ۔ ہاں بڑا ہوشیار، تو ایسا لگتا ہے پی کے آیا ہے تو پیٹ پہ پہنچا دے۔ فرمایا اللہ کے رسول جی ہاں۔ میرے آقا خوش ہوئے اور فرمایا، یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جس بدن کے اندر کے خون کے ساتھ میرا خون ملا ہوا ہو، جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کر سکتی۔ یہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر بھی تھے، اب ظاہری بات ہے نبی جی کا خون جن کے پیٹ پہ پہنچا ہوا تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، ہاں نبی جی کا لعاب اگر کسی کو پہنچ جائے، اس کی زبان میں فصاحت آ جاتی تھی، وہ ایک دم جو ہے نا وہ اچھا اخلاق میں تبدیلی ہو جاتی تھی۔ نبی جی کا خون جب کس قسم تو طاقت تو ہوگی، ویسے بھی تو خون کے بارے میں تو یہی کہتا نا، ارے یہ کسی اور کا خون نہیں ہے، فلاں باپ کا بیٹا ہوں میں، اس طرح میرے اندر فلاں کا خون ہے۔ تو یہ خون یہ علامت ہے، کس سے محاورے کے اندر بولا جاتا ہے کہ یہ بہادری سے کنایہ اور اشارہ ہوتا ہے۔ نبی جی کا خون پہنچاتا تو طاقت کتنی ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جنتی 100 مردوں کی طاقت دی تھی، جنتی 100 مرد، اور جنت کے ایک مرد کی طاقت دنیا کے 100 انسان کے برابر ہے نا، 100 انسان کے برابر۔ تب بتلاؤ کہ طاقت کتنی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کسی سے ڈرتے نہیں تھے، گلی کوچے کے اندر جب کھڑے ہوتے تھے نہ، دور عمری میں حضرت عمر فاروق اگر وہاں سے گزرے، بچے کھیلتے نا گلی کوچے کے اندر، تو بچے اگر گلی کوچے میں ہونے، اچانک اگر حضرت عمر کا گزر ہو تو سب بھاگ جائے، ہاں حضرت عمر آئے، حضرت عمر، سب بھاگ جائے۔ ارے ان کو تو دیکھ کے شیطان بھاگے تو دوسرے کیوں نہ بھاگے، سمجھے، تو سب بھاگ جاتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر پاس ہوئے، اور 15 سال کی عمر ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ نبی جی کے وفات پہ 10 سال کی، تو حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو 2.5 سال، تو پھر ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 13 14 15 سال کی ان کی عمر، تو سب بھاگ گئے، سمجھے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر اپنی جگہ پہ رہے، حضرت عمر ان کے قریب سے گزرے، فرمایا بیٹا کیا ہوا، سب بھاگ گئے تم رہے؟ تو فرمایا اس میں بھاگنے کی کیا بات تھی؟ کیا کہا؟ سیدھے حضرت عمر کو کہتے بھاگنے کی بات کیا تھی؟ بھاگتا ہے 2 آدمی، سمجھے، راستے پہ بھاگنے میں 2 وجہ سے، یا تو گناہ کیا ہو تو بھاگے، میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، اور دوسرا یہ کہ بھاگے آپ کے لیے، آنے جانے والے کے لیے راستہ بنانے کے لیے، راستہ بہت کشادہ ہے، اگر آپ کو پاس ہونا ہے یہ پورا راستہ ہے۔ سیدھے سنا دیا، کیا کہہ دیا؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور نمبر 2 کے اوپر میں نے جرم بھی نہیں کیا، اور نمبر 2 کے اوپر راستہ بہت کشادہ ہے، تو پھر میں کاہی کو بھاگوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ بہرحال یہاں پر داستان جو ہے بہت مختصر میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اور آج کی مجلس میں یہ صحابہ کرام کے قصے سنانے کے ساتھ مجھے جو بتلانا ہے وہ بتانا یہ ہے، اپنے بڑوں کو خوش کرنے کی فکر کرو،
ہمارے سب سے بڑے اللہ اور اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خوش کرنے کی فکر۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی، جوانی بڑھی، دور صدیقی، دور عمری، دور عثمانی، دور علی، بڑے ہو چکے، ہاں جوان، اور پھر 25-30 سال کی ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے حرم شریف پہ دعا مانگی تھی، اللہ حرمین کی حکومت کرنے کا موقع دینا مجھے، مکہ معظمہ نے مدینہ پاک کی حکومت کرنے کا موقع دیا، اللہ نے دے دیا، ہاں اللہ نے دیا۔ اس سیاسی اختلاف بھی چلا، تو لکھا یہ ہے کہ مکہ معظمہ نے مدینہ پاک کی حکومت کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ یہ اپنی خالہ جان حضرت عائشہ کی بہت خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں جو میں نے عبارت پڑھی اس عبارت میں یہ ہے وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اماں جی کا، اماں عائشہ کا خیال کرنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ ابر کہتے ہیں فرما بردار، ہر چیز کا خیال، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باپ دادا سے جائیداد بھی بہت دی تھی۔ ہاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اللہ کے دین میں خرچ کی، سمجھ، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، میدان کے اندر مال غنیمت بہت تھا ان کے پاس۔ ابتدا میں تو انہیں بھی مجاہدے کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن بعد میں چل کر مال بڑی تعداد میں ان کے پاس آیا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد ان کے پاس تھی، یہ تھوڑے تھوڑے بہانے سے اپنی خالہ کے لیے کچھ نہ کچھ بیچتے رہے تھوڑے تھوڑے، لیکن ان کا تو منشا یہ تھا کہ خالہ استعمال کرے اپنے بدن پہ، اور خالہ کا حال یہ تھا کہ جو بھی آوے جہاں سے آوے وہ اٹھا کے راہ خدا میں صدقہ۔ حضرت شیخ نے بھی تو قصے لکھے نے، لاکھ روپے آئے لیکن وہ اٹھے اس سے پہلے سب صاف کر ڈالے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی چیز وکارت لا تمسک شیئا مما جاء من رزق اللہ الا تصدق، یہ خاتون ایسی تھی اماں جی، اماں عائشہ رضی اللہ، کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے بطور روزی کے پہنچتی تھی الا تصدقت، وہ اس کو صدقہ راہ خدا میں دکھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو رپورٹ ہوئی، میں اتنا سنبھال کر خالہ کے لیے بیچتا ہوں، میں استعمال کر لوں خالہ کو دوں، میں نہ کروں خالہ، اور خالہ کا حال یہ کہ خود استعمال نہیں کرے، جب دیکھو تب رائے خدا میں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی بہت بڑی چیز بیچ دی، اور اس منشا یہ تھا خالہ استعمال، لیکن انہوں نے خالہ نے تو دستور کے مطابق اماں جی نے رائے خدا میں خرچ کیا۔ ان کو آیا غصہ، جلال آیا، ارے یہ بھی تو جوان تھے، سمجھے، تو جوان کو غصہ نہ آئے تو وہ جوان نہیں کہلاتا، بات سمجھے۔ لیکن اس جوانی میں بھی جب غصہ آوے، اس پوزیشن میں بھی اللہ کو خوش کر دینا چاہیے۔ جب کوئی انسان اللہ واسطے اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں حور مقدر کرتا ہے۔ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آدمی کو غصہ آیا کہ کسی کے اوپر کہ میں اس کا ایسا کر ڈالوں، لیکن فوراً اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں کر دیا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت یہ کہیں گے ارے جنت کی یہ میری بنائی ہوئی تمام حوریں ہیں، ان حوروں میں سے جو چاہے تو استعمال کر لے، سمجھ رہے ہو نا۔ دوبارہ انہیں آیا غصہ، جلال آیا، اور انہوں نے طے کر دیا، کیا لفظ استعمال کیا یہاں پر، یہ جو حدیث ہے کئی جگہوں پر ہے، میں نے یہاں پر شارٹ والا حصہ لیا ہے، انہوں نے یہاں عبارت یہ ینبغی ان یؤخذ علی یدیہا، ہاں اب تو جو ہے نا ان کے ہاتھ پہ بریک ڈالنی پڑے گی، بریک لگانی پڑے گی ان پہ، ہاں مناسب ہے کہ پکڑے جاوے ان کے ہاتھ، یعنی ان کو روکا جائے کہ بھئی اس طرح سے جو ہے تم صدقہ نہ دے دیا کرو، اس طرح سے راہ خدا میں خرچ کر دیا، ارے کچھ اپنی ذات پہ بھی تو استعمال کرو۔ اب یہ جو جملہ جو استعمال ہوا، رپورٹ پہنچ گئی کہاں، اماں جی کو، اچھا آج کل کا بچہ بھانجا مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بریک نے لگام کہ میں راہ خدا میں خرچ نہ کروں، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو پیار و محبت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ میری خالہ استعمال کرے، اچھا اس نے ایسا کہہ دیا، اتنا ہو کر جو نا ایسا، ان کو آیا غصہ نے، انہوں نے قسم کھا لی۔ قسم کیا کھا لی؟ للہ علی نذر، میرے اوپر قسم خدا کی میں یہ طے کرتی ہوں ابن زبیر کے ساتھ میں ہمیشہ کبھی نہیں بولوں گی۔ کیا کہہ دیا انہوں نے بھی غصے میں، اور قسم کھا لی، قسم خدا کی ہمیشہ کبھی نہیں بولوں گی، ایک بات، اور اگر میں بولی تو میرے اوپر منت واجب، یعنی مجھے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ للہ علی نذر ان کلمتہ، بہت بڑا مسئلہ ہو جو بھائی کسی سے بات نہ کرنا اس سلسلے، اور یہ تو کون تھا، بانجے،
عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چلا رہے یار یہ تو کشتی تو بھوروں میں پھنس گئی، خالہ نہیں بولے گی تو خالہ کے بغیر تو خالہ کی بات چیت کے بغیر تو میرے لیے چین سکون کیسے؟ وہ بھی ام المومنین، علم کا خزانہ تو مجھے ان سے حاصل کرنا ہے۔ اور خالہ نے یہ طے کر لیا کہ میں کسی سے، اب انہوں نے معافی مانگی، لوگوں سے کہلوایا، کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہے نہیں۔ اماں جی نے بولا کوئی نہ، میں نے منت مان لی نہ قسم کھا لی، دو چیزیں تھیں، قسم بھی کھا لی نہ منت بھی، للہ علیہ نذر، کہ میں ذرا بھی نہیں بولوں گی، اور اگر بولی تو پھر مجھے یہ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا وہ طے نہیں کیا، بس مطلقاً مبہم رکھا، پوشیدہ۔ اب کوئی بھی آئے بھائی میں نے تو قسم کھا لی ہے، قسم توڑ نہیں سکتی، کوئی بھی آئے ہوئے میں نے تو منت مان لی، میں نہیں کر سکتی۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر پریشان، خالہ کے بغیر چین نہیں، جس کو بھی سفارش اڑ کے سب کو بنا کر دے۔ انہوں نے چالاکی کی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، بھائی کسی کی نہیں مان رہے تو بہت بڑا سب لیکن پاور استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ پاور کیا استعمال کیا معلوم ہے؟ پاور یہ استعمال کیا کہ اماں جی تو عورت ذات ہے، عورت ذات کو، عورتوں کو سسرال والوں کی شرم و حیا زیادہ رہتی، سمجھے؟ تو نبی جی کے خاندان والوں کو پوڑو، سسرال والوں کو ڈالو، نہ سسرال والوں کو ڈالو کہ وہ سفارش کرے تو ممکن ہے گاڑی قابو میں آوے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رشتے میں دو ہیں، دادا کے خاندان والے، نانا کے خاندان والے۔ نانا کے خاندان یعنی حضرت نانا کے خاندان، وہ خاندان تھا بنو زہرہ، بنو زہرہ۔ تو یہ نانا کے خاندان کے دو بڑے صحابی تھے، ان میں سے ایک صحابی کا نام تھا عبد الرحمن بن الاسود، دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت مسور ابن مخرمہ۔ تو کہا کہ ان دونوں کو ڈالو، عورت اگر باحیا ہو، شریف خاندان کی ہو تو وہ اپنے میکے والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو کچھ تو میں کر لیتے، لیکن سسرال والوں کے سامنے تو بالکل خاموش۔ تو ان دونوں کو پکڑا، بھائی میرا یہ مسئلہ حل کر دو نا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی، چلو ہمارے سامنے ایک تدبیر ہے، وہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ وہ تدبیر یہ ہے ہم جائیں گے اماں جی کے پاس حجرے میں جائیں گے۔ اب اندر جانے کے لیے اجازت لینی پڑے گی نا، کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے آپ جا نہیں سکتے، سمجھے؟ قرآن مجید بھی منع کرتا ہے، کہا وہ اجازت لیں گے۔ اس وقت ہم دونوں نے چادر لمبی چوڑی پہنی ہوگی، تو جو ہے نا ہماری چادر کے اندر گھس جانا، ہماری چادر میں گھس جانا۔ ہاں، اب اماں کو اندر کیا معلوم کہ کون ہے، ہم بتائیں گے، اپنا نام بتائیں گے، سمجھے؟ لیکن تو اندر کو گھس جانا، ہم یہ کہیں گے کہ ارے ہم جو ہے آنا چاہتے کہ آ جاوے، ہاں، اور اس میں ہم جمع کر ندخل، میں آ رہا ہوں یعنی ہم آ رہے ہیں، سمجھے؟ ہاں۔ تو کہا کہ اماں جی گئے، جا کے سلام کیا، السلام علیکم، اور کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، اندخل، کیا ہم داخل ہوں؟ انہوں نے فرمایا ادخلوا، ہاں جی آ جاؤ۔ یہ بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہہ دیا ارے اندخل کلنا، ہم سب کے سب آ جائے، کلنا یعنی سب، ہم سب آ جاؤ۔ فرمایا ادخلوا کلکم، سب آ جاؤ۔ کیا معلوم تھا کہ وہ چادر میں عبداللہ ابن زبیر ہے، سمجھے؟ اب پرمیشن تو سب کی، تو ان کو بیچاری کو معلوم ہے، سب میں تو وہ بھی تھے عبداللہ، تو اندر تک کی تو پرمیشن مل گئی نا۔ اب اندر پہنچنے کے بعد وہ پردہ ہوتا ہے، سمجھے؟ اب اندر جب چلے گئے تو ہر کسی کو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ماں سے ملنے کا حق ہے، پردے والے کو پردے کے پیچھے، اور جس کا پردہ نہیں تو وہ اندر گھس کے بھی مل سکے، اور آبجیکشن اٹھا نہیں سکتے کہ بھائی آپ نے تو خود ہی تو اجازت دی ہے۔ تو اب تک تو چہرے کی زیارت نہیں ہوئی تھی نا، چہرے کی زیارت ہونے جا رہی ہے۔ جیسے دونوں داخل ہوئے، حضرت مسور اور حضرت عبد الرحمن بن الاسود داخل ہوئے، تو یہ تو پردے کے پیچھے رہے، کمرے میں داخل ہونے کے بعد پردے کے اوٹ میں رہے، لیکن انہوں نے تو عبداللہ ابن زبیر تو سیدھے اندر کو چلے، اور جانے کے بعد خالہ ہی تو تھی، فاعتنقتھا، سمجھے؟ فاعتنقھا، وہ تو ان کے سمجھے گلے سے لگ گئے، اور ماں کو ارے یہ بھی گھبرائی، چونکی کہ یہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا، اور وہ بھی سمجھ گئی کہ بھئی یہ تو انہوں نے بڑی زبردست تدبیر کی، اور یہ کہہ دیا اماں معاف کر دو، اماں معاف کر دو، اماں معاف۔ ارے مکہ معظمہ نے مدینہ پاک کا حاکم نے اپنے بڑے یعنی اپنی خالہ کو خوش کرنے کے چکر میں، کسے خوش کرنے کے چکر میں؟ خالہ کے خوش کرنے، اماں معاف کر دو، اماں جی معاف کر دو، اماں جی معاف کر دو۔
اب یہ بھی پیچھے سے لقمہ دے ہوئے، یہ دونوں پردے میں تھے نا، ہوا ارے معاف کر دو معاف کر دو۔ آپ کو تو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قطع کلامی کو کہا کہ بھئی کوئی مومن ہو ایمان والے کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے ایمان والے بھائی سے 3 دن سے زیادہ یہ کرے۔ یہ برابر ان کو جو ہے کہتے رہے، اور ادھر کا عبداللہ ابن زبیر اب یہ پریشان، اور میں نے منت مانی ہے، میں نے، ارے اس سب کا علاج ہو جائے گا، بہرحال معاف کر دیا، سمجھے، بہرحال معاف کر دیا۔ اب حضرت اماں جی پریشان، عائشہ، ارے میں نے معاف تو کر دیا لیکن وہ قسم بھی ٹوٹی نے، منت میں دوں کیا میں اب؟ اس لیے کہ منت میں اگر طے ہوتا کہ اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو میں جو ہے میرے لیے 10 اونٹنی دینی واجب، تو 10 اونٹنی دے دیتے یا 10 غلام آزاد کرنا واجب۔ ایسا کوئی نکی نہیں کیا تھا، ایسا کوئی طے نہیں کیا تھا، کوئی مقدار کوئی چیز بتا جو ہے طے نہیں ہے، بس یہ کہہ دیا میرے اوپر منت ہے اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو۔ اب ٹینشن میں قسم کا کفارہ دو، اور یہ منت، اب منت میں کیا دوں؟ اس لیے کہ طے کچھ کیا نہیں، اب میں دے تو دے دوں، 1 غلام نے 2 غلام، معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں واقعتاً میری منت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، منت تو پوری کرنی چاہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ 10 غلام پہلے آزاد کر دیے، پھر 10 غلام آزاد کر دیے، پھر 10 غلام آزاد کیے، کرتے کرتے 40 غلام آزاد کر دیے۔ کتنے؟ 40 غلام آزاد کیے، اور روتی بھی تھی، پھر بھی ان کو اطمینان نہیں تھا، معلوم نہیں، حالانکہ 40 غلام تو بہت بڑی مقدار ہے، بہت بڑی مقدار ہے۔ 1 غلام کو اگر کوئی انسان آزاد کر دے نا تو خود آزاد کرنے والا جہنم سے آزاد۔ حدیث بخاری شریف کی، جس کو آزاد کیا اس کے ہر حصے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا وہ حصہ آزاد۔ غلام کو آزاد کیا، اس کے پیشانی کے بدلے میں آزاد کرنے والے کی پیشانی آزاد، اس کے منہ کے مقابلے میں اس کا منہ آزاد، اس کے ہاتھ کے مقابلے میں اس کا ہاتھ۔ تو جناب ایک ہی کا یہ معاملہ، تو 40 غلام تو بہت بڑی بات ہے، پھر بھی معلوم نہیں کوئی 50 کمی رہ تو نہیں گئی۔ میرے بھائیو، یہ پورا قصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا ہے، یہاں امام بخاری آج ایک ہی چیز، ویسے تو چیز جو ہے بہت ساری باتیں یہاں پر، ایک تو یہ بھی ہے بھائی سسرال والوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اماں جی نے سسرال والوں کا لحاظ رکھا، کسی اور کی سفارش تو منظور نہیں کی لیکن ان کی سفارش منظور کی۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی مجھے اور آپ کو آ کر کے ہماری سفارش کر دو، تو یہ سفارش بہت اچھی چیز ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کوئی واقعتاً ضرورت مند کی سفارش کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا سفارش کرنے میں آگے پیچھے نہ ہونا چاہیے، ہے نا، ہم لوگ سفارش کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ سفارش کرنا چاہیے۔ نمبر 3 کے اوپر ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے اماں کی خدمت کریں نا، ایسے ہی آدمی کو کس کی خدمت کرنی چاہیے؟ ان کی والدہ بھی موجود تھی، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر پہلے شہید ہوئے اور ان کی اماں موجود تھی، حضرت اسما۔ اور یہ تو عبداللہ ابن زبیر جو اپنی زندگی میں معاملہ کر رہے ہیں کس سے؟ خالہ کے ساتھ معاملہ، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے ماں کی موجودگی میں بھی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں کی موجودگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتی ہے خالہ ماں کے برابر ہے، اور چچا باپ کے برابر۔ العم صنو ابی، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کے ساتھ اچھا جو معاملہ انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن اصل جو مجھے پیش کرنا، بڑوں کو خوش کرنا۔ میری خالہ ناراض تو پھر میرے لیے زندگی میں جینا یہ اچھا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی جو ہے عید کے مرحلے پہ داخل ہو رہے ہیں، سمجھے، اس موقع میں اینڈ ٹائم پر کہتے معاف کرنا، ارے پہلے ہی سے سمجھے جس کسی کے ساتھ گڑبڑی ہو مل جاوے، بھائی معاف کرنا اللہ واسطے، سمجھے کہ نہیں، معاف کر دیں، اگر کوئی مجھ سے لینا دینا ہو وصول کر، معافی مانگو۔ اگر ہم نے اللہ کے بندوں کو خوش کیا تو یاد رکھنا وہ صحیح معنی میں عید تو جو خوشی کا دن ہے وہ وہی کہلاتا ہے جس میں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ہم سے خوش ہو۔ اللہ کی مخلوق مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو تو وہ اس عید میں کیا لینے کا، سمجھے۔ اور سب سے زیادہ فکر اپنے کو کیا کرنی ہے؟ سب سے زیادہ فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ کون؟ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اپنوں نے کتنا کام کیا، اس کو اپنوں نے کتنا کام کیا نہیں کیا تو اللہ ہی کو معلوم نہیں، سمجھے۔ ایک جملہ سے پڑھنا شروع کروں، موقع ہوگا
میں پھر کسی اور مجلس میں انشاءاللہ پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ میں عموماً ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھو اللہ کو خوش کرنے کا ایک جملہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور بہت مشہور جملہ ہے، آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آج سے یہ کہ اللہ اس سے خوش ہو، اور وہ جملہ کون سا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اس پر کہ اسلام میرا مذہب ہے، میں راضی ہوں اس پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اس پر کچھ احادیث ہے کہ صحابہ جب دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی ناراض تو اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ پڑھتے تھے، نبی جی خوش ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے نبی جب خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی تو خوش ہو جائیں گے نا۔ لہٰذا میرے بھائیو یہ احساس ہونا چاہیے، عبادت تو کر لی، تلاوت بھی کر لی سب، لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے تو ہم جاننے کا کوئی طریقہ نہیں، لیکن یہی کہ چلو یہی تسبیح پڑھ لیں، اور جو اس کے ذریعے صحابہ سے نبی خوش ہو جاتے تھے تو ہم سے بھی ہمارے محبوب خوش ہو جائے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صبح شام 3 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی پڑھتے رہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کو بھی نصیب فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آئندہ کل چونکہ جمعہ ہے تو آئندہ کل تو وہ جمعہ ہی میں گفتگو ہوگی، اس لیے وہ جمعہ کے بعد جو ہے یہ مجلس نہیں ہوگی، اور البتہ وہ جو یاسین شریف کی ختم یاسین کی جو 40 مرتبہ یاسین شریف جو پڑھے اس کی مجلس انشاءاللہ کہ جو معتکفین ہوں گے جو یہاں موجود ہوں گے ان کے ساتھ مل کر وہ یاسین شریف کی مجلس جمعہ کے بعد، ذرا معمول اس طرح کا ہے، جمعہ کے بعد کو ذرا نوافل وغیرہ میں لگتا ہے، اس سے اطمینان سے فارغ ہونے کے بعد کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما والو، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رضینا باللہ ربا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب عمل یقربنا الی حبک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اشرکنا فی من دعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولی نظر اللہ امرأ وبقولی اللہم ارحم خلفائی، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنی ناراضی ختم فرما۔ رمضان سے پہلے ہم انتظار کر رہے تھے، چلا رہے تھے رمضان رمضان رمضان، اے کریم آقا رمضان کے کچھ ہی لمحات 2-3 دن باقی رہ چکے، اے کریم آقا اے اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم تیری نعمت کا انکار نہیں کرتے مولا، تیرے فضل و کرم سے عبادت بھی کی، آپ ہی کے فضل سے کی، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن اے کریم آقا ہم بشر ہیں، انسان ہیں، اتنی غلطیاں اے کریم آقا ہو جاتی ہے کہ ہمیں کی ہوئی عبادت سے اطمینان نہیں ہے مولا، اے کریم آقا معاف کرنے والے آپ ہیں، گندے پانی کو صاف کرنے والے آپ ہیں، دریا کے کھارے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے یا اللہ سورج کی گرمی کے ذریعے سے اس کی بھاپ کو یا اللہ آپ آسمان پہ اوپر کو لے جاتے ہیں، میٹھا بنا کر پھر دیتے ہیں، اے کریم آقا ہمارے اعمال کی گندگیوں کو بھی اے کریم آقا تو ختم فرما دے، محض اپنے فضل سے ختم فرما دے، اور اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے، اے اللہ راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بال بچوں سے راضی ہو جا، ہمارے متعلقین سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے تلامذہ سے، ہمارے دوست و احباب سے، ہمارے مریدین سے، ہمارے چھوٹے بڑوں سے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد سے راضی ہو جا، اے اللہ سب کو مغفرت کا پروانہ دے دے مولا، سب کو جنت عطا فرما دے،
جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ مجالس میں جو باتیں کہی جاتی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس وقت محبوب کے نام درود ابراہیم پڑھنے کا ہر کسی نے پکا ارادہ کیا، یا اللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آوے، اس کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان مردوں نے سنا، عورتیں بھی سن رہی ہے، کریم آقا ان حضرات کو بھی انہیں بھی یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ محسن کو تو یاد کرنا ہی چاہیے، دنیا میں اگر کوئی ہمیں مسکراتا ہوا سلام کرے تو ہمیشہ اسے یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نبی نے دنیا آخرت کی ہر چیز کے لیے ہمارے حق میں دعائیں کی۔ مولا ہمیں اپنے محبوب کے نام درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ ایک کریم آقا رے کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ بیمار ہو تو شفا دیجئے، قرض دار کو قرضوں سے چھٹکارا دیجئے۔ اے اللہ امت کا ایک حصہ بہت پریشان ہے مولا، بہت پریشان ہے مولا، بہت پریشان ہے مولا، دل کی پریشانیاں تو دور فرما دے۔ پریشان کرنے والوں کو پریشان کرنے سے یا اللہ رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نہیں ہے مولا تو پھر یا اللہ آپ نے جو نظام طے کیے اپنے نظام کے مطابق اے اللہ ظاہر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہر جگہ پر جہاں کہیں پر بھی اللہ ہمارا بھائی موجود ہے، ہم ہر جگہ کے بارے میں، یہاں کے بارے میں، ہر جگہ کے بارے میں امن و امان، عافیت، سکینہ، طمانینت، چین سکون کی درخواست کرتے ہیں۔ ہر ایک کو چین سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کالکوں کو نکال دے، باقی زندگی بھی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبادت نہیں کر پائے، اے اللہ عبادت کرنے کا موقع عطا فرما۔ تیرے بندوں نے جیسی زندگیاں گزاری ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اعتکاف تراویح جو بھی آپ کے فضل سے ہو جاتے ہیں سب کو قبول کیجئے مولا۔ اے کریم آقا اس مسجد کو بھی آباد فرما، مسجد میں آنے والے ہر مصلی کو یا اللہ اپنا مقبول محبوب بندہ بنا دے، اور یا اللہ ہر آنے جانے والے کو یا اللہ خوشیاں عطا فرما، دنوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں کی قدردانی عطا فرما، مستاخیوں سے حفاظت فرما، خوب یا اللہ ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ تو شامل فرما، امت کا حصہ تو شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری آل و اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں بھی قرآن و حدیث میں لگا دے، ہماری آل و اولاد کو بھی قرآن و حدیث میں لگائیے۔ آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں مولا، لیکن ہمیں تو آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، مدد شامل حال رکھیے۔ یا اللہ پوری امت کے ہر فرد کی ہر ضرورت پوری کرتے ہوئے ہر خیر مقدر کیجئے، ہر شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے، مستجاب الدعوات بنائیے، اور یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت اپنے فضل و کرم سے ہر سال کے لیے ہر ایک کے حق میں مقدر فرما دے، ہر چاہنے والے کے حق میں مقدر فرما دے۔ مالک ہماری دعا قبول کر لے، خواب میں نبی جی کی زیارت بھی عطا فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔